اللہ اللہ، توبہ، شرم تو نام کو چھو کر نہیں گزری تمہیں لڑکی۔ رمضان کا پہلا عشرہ ہے اور ابھی سے روزہ توڑ لیا؟ یوں چپ کر کھاتے شرم نہیں آتی؟ روزہ چور! شایان نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر باقاعدہ ہاتھ نچاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی اچانک اور روبدار بھاری آواز پر کچن کے ٹھنڈے سنگے مرمر کے سلیب پر بیٹھے لالی پاپ چوستی سنبل بری طرح اچھلی تھی۔ اس کے ہاتھ سے لالی پاپ گرتے گرتے بچا تھا۔ اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھوں میں ایک دم سے چوری پکڑے جانے کا خوف تیر گیا۔ اف، چپ کریں، کیا ہو گیا ہے؟ مسجد میں جا کر اعلان کروا دیں۔ وہ دبا دبا چلائی تھی اور جلدی سے سلیب سے نیچے اتری تھی۔ اس کا دل پسلیوں کو توڑ کر ٹکرا کر اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ ابھی باہر آ جائے گا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں گھر کا کوئی اور فرد کچن میں نہ آ جائے اور اسے یوں دن دہاڑے کھاتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ اچھا گھورے مت، میرے روزے اللہ نے معاف کیے ہیں۔ وہ ذرا سا گھبراتے ہوئے اور اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں الجھاتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ شایان کی تیز اور سیاہ گھورتی نظریں اس کے سرخ پڑتے ہوئے چہرے پر سختی سے جمی ہوئی تھی۔ شایان کا قد لمبا اور چوڑا تھا، جس کی وجہ سے سنبل اس کے سامنے بالکل ایک چھوٹی سی گڑیا لگتی تھی۔ ایسا کون سا نیکی کا کام کر لیا تم نے جو روزے چھوڑنے پر معافی مل گئی ہے؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، ایسی کون سی عبادت کی ہے تم نے؟ شایان نے اپنے چوڑے سینے پر مضبوط ہاتھ باندھ کر اسے مزید تنگ کرنے کے غرض سے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک اور ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمایاں تھی جو سنبل کو اندر تک زچ کر گئی۔ آپ کو نہیں پتہ، یہ گرلز کا سیکرٹ ہوتا ہے۔ 7 دن کی چھٹی ہوتی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی آواز کو انتہائی حد تک دھیما کرتے ہوئے انتہائی رازداری سے بولی تھی، جبکہ اپنی کم سن اور الڑ منکوہا کی اس بے تحاشا معصومیت پر وہ زیر لب دلکش انداز میں مسکرایا تھا۔ اس کے دل کے کسی بہت گہرے کونے میں محبت کی ایک میٹھی اور گرم سی لہر دوڑ گئی۔ شایان ایک پختہ عمر کا مرد تھا۔ وہ فوراً سمجھ گیا تھا کہ اس کی یہ نٹ کھٹ سی تتلی اب بڑی ہو گئی ہے۔ تو یوں کہو نا، خاص دن۔ شایان نے اسے مزید چھیڑا تھا تو وہ شرم اور گھبراہٹ سے دوہری ہوتی وہاں سے بجلی کسی تیزی سے باہر کی طرف بھاگ نکلی۔ شایان کچن کے دروازے پر کھڑا اس کی نازک پیٹھ کو مسکراتے ہوئے کافی دیر تک دیکھتا رہ گیا۔ یہ سب کچھ یوں ہی اچانک نہیں ہوا۔ اس سے محض 1 روز قبل شاہ فیملی کی رونقوں کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ گھر بھر میں رمضان المبارک کی آمد کا ایک خوبصورت اور روح پرور شور بپا تھا۔ ہر کوئی رمضان کی تیاریوں میں پوری طرح اور جوش و خروش سے مگن تھا۔ حویلی نما اس گھر کے بڑے سے اور ہوادار صحن میں ملازماؤں کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں۔ کہیں مستحقین میں راشن بانٹنے کے لیے بوریاں کھولی جا رہی تھیں تو کہیں کچن میں سحر و افطار کے لوازمات تیار کیے جا رہے تھے۔ مصالحوں کی خوشبو سے پورا گھر مہک رہا تھا۔ فواز حیدر اور فرقان حیدر کے گھرانے ایک ہی بڑے سی حویلی نما گھر میں شیر و شکر ہو کر رہتے تھے۔ ان کے درمیان محبت اور اتفاق کی ایک لازوال داستان تھی۔ فواز حیدر کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا نعمان حیدر، جس کی شادی انتہائی سلیقہ شعار اور سمجھدار نتالیہ سے ہوئی تھی، اور چھوٹا بیٹا شایان حیدر تھا۔ فواز حیدر کی بیگم رابعہ پورے گھر کا انتظام انتہائی خوش اسلوبی، روب اور دبدبے سے سنبھالتی تھی۔ دوسرے نمبر پر فرقان حیدر اور ان کی بیگم کلثوم تھی، جن کی ایک اکلوتی بیٹی عروبہ تھی، جبکہ سب سے چھوٹے بھائی علی حیدر اور ان کی اہلیہ کی ایک اکلوتی بیٹی سنبل تھی۔ سنبل پورے گھر کی جان اور سب کی آنکھ کا تارا تھی۔ اس کی ہنسی سے پورے گھر میں رونق رہتی تھی۔ رابعہ بیگم کو سنبل اتنی عزیز تھی کہ انہوں نے اپنی اس بھتیجی سے بے پناہ لاڈ اور اندھی محبت میں اس کا نکاح اس کے بچپن میں ہی اپنے چھوٹے بیٹے شایان سے کر دیا تھا۔ شایان اور سنبل کے نکاح کو ابھی بمشکل 6 ماہ کا عرصہ گزرا تھا۔ شایان کی عمر 26 سال تھی، جبکہ سنبل ابھی محض 16 سال کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ باہر صحن میں بے تحاشا شور و غل اور کاموں کی گہما گہمی عروج پر تھی، مگر اندر ایک پرسکون اور مدھم روشنی والے کمرے میں بستر پر اوندھے منہ سنبل لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر سختی سے دبا ہوا تھا اور وہ درد سے مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی۔
اس کے چہرے کی گلابی اور تر و تازہ رنگت اس اچانک اٹھنے والی تکلیف کے باعث بالکل پھیکی اور زرد پڑ چکی تھی۔ اس کی حالت انتہائی ڈل اور کمزور تھی۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آہٹ پر اس نے بمشکل اپنے بھاری اور آنسوں سے بھری آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اندر اس کی بھابھی نتالیہ داخل ہوئی۔ نتالیہ کے ہاتھ میں کچھ نئے چمکدار اور خوبصورت کپڑے تھے اور اس کے چہرے پر رمضان کے چاند کی رات کی خوشی اور جوش واضح عیاں تھا۔ سنبل جلدی سے اٹھو، دیکھو کل پہلا روزہ ہے، ہمیں بہت سی تیاریاں کرنی ہیں اور تم یہاں سو رہی ہو، نتالیہ نے مبارکباد دینے کی پرجوش انداز میں کہا، مگر جیسی اس کی نظر سنبل کے پیلے پڑتے چہرے، بکھرے بالوں اور جھکے ہوئے کمزور وجود پر پڑی، وہ یکدم ٹھٹک کر رک گئی اور سخت پریشان ہو گئی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑے کپڑے بیٹھ کے ایک طرف رکھے اور سنبل کے بالکل پاس آ کر فکر مندی سے بیٹھ گئی۔ سنبل، کیا ہو گیا میری جان؟ تم اتنی نڈھال کیوں لگ رہی ہو؟ تمہارا چہرہ اتنا زرد کیوں ہے؟ نتالیہ نے اس کے گرم ماتھے پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھتے ہوئے بے حد فکر مندی سے سوال کیا۔ بھابھی، بہت درد ہو رہا ہے پیٹ میں، عجیب سی اور جان لیوا تکلیف ہو رہی ہے، مجھ سے تو سیدھا بھی نہیں ہوا جا رہا، میری تو جان نکل رہی ہے، مجھے بچا لیں۔ سنبل نے روحانسی کانپتی ہوئی سی سختی آواز میں جواب دیا اور پیٹ کو مزید سختی سے دبا لیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں تکلیف کے باعث آنسو تیر رہے تھے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ نتالیہ ایک انتہائی سمجھدار، پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی عورت تھی۔ سنبل کی حالت، اس کے پیٹ میں اٹھنے والے درد اور اس کی عمر کا تقاضا دیکھتے وہ ایک ہی لمحے میں فوراً سمجھ گئی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اس کے پریشان اور فکر مند چہرے پر اچانک ایک پرسکون، طمانینت بھری اور گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ تم ایسا کرو، اندر ہی رہو، باہر بالکل نہیں آنا، میں تمہیں ابھی کچن سے گرم پانی کی بوتل لا کر دیتی ہوں، اس سے تمہیں بہت سکون ملے گا۔ نتالیہ نے انتہائی نرمی اور شفقت سے اس کے ماتھے پر بکھری بال سہلاتے ہوئے کہا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ خوشی نمایاں ہوئی۔ سنبل کو نتالیہ کا یہ انداز بہت برا لگا۔ وہ اتنی شدید تکلیف سے جان جا رہی تھی، درد سے دوری ہو رہی تھی اور بھابھی اس کی مدد کرنے اور پریشان ہونے کے بجائے مسکراتی ہوئی خوشی خوشی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی کو بھی اس گھر میں اس کی تکلیف اور اذیت کا رتی برابر بھی احساس نہیں۔ وہ دوبارہ تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ نتالیہ کمرے سے نکل کر سیدھا بڑے لاؤنج کی طرف گئی جہاں رابعہ بیگم اور کلثوم بیگم بیٹھی افطاری کے نئے قیمتی اور شیشے کے برتن نکال کر صاف کر رہی تھی۔ لاؤنج میں خوشگوار سی مصروفیت تھی۔ امی جان، مبارک ہو۔ بہت مبارک ہو، آپ کی پریشانی ختم ہو گئی، نتالیہ نے رابعہ بیگم کے بالکل پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے انتہائی دھیمی مگر بے حد پرجوش آواز میں سرگوشی نما لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہی ہو نتالیہ؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ اس طرح مبارکباد دینے کا کیا ہوا ہے سنبل کو؟ ہاں، کہاں ہے وہ؟ رابعہ بیگم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا شیشے کا باؤل میز پر رکھا اور حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی سمجھدار بہو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان کا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ امی جان، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، آپ کی لاڈلی سنبل اب بڑی ہو گئی ہے، نتالیہ نے مسکراتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے تصدیق کی اور ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اے اللہ، شکر ہے تیرا، لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پروردگار۔ سنبل کی سگی ماں بھی پاس ہی کھڑی تھی، یہ سب سن رہی تھی اور یہ سن کر ان کے چہرے پر بھی یکدم سکون اور طمانینت کی ایک گہری لہر دوڑ گئی۔ وہ بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور شکر گزار ہوئیں۔ ان کے ماتھے کی شکنیں غائب ہو گئی تھی۔ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا نا کہ یہ ایک نارمل ایج ہے۔ 16 سال کی عمر میں ایسا ہونا بالکل نارمل بات ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس کبھی کبھی لڑکیوں کو دیر سویر ہو جاتی ہے۔ آپ خامخواہ سے ہی گھبرا رہی تھی، راتوں کی نیندیں حرام کر رہی تھی کہ سنبل عام لڑکیوں سی نہیں، کہیں اللہ نہ کرے کہ اس میں کوئی خامی نہ ہو یا وہ بانجھ نہ ہو۔ دیکھ لیں اللہ کتنا بے نیاز ہے، اس نے ہماری بچی کو بالکل صحت مند اور کامل رکھا ہے۔ نتالیہ نے بڑی سمجھداری اور نرمی سے باتیں کرتے ہوئے اپنی ساس رابعہ بیگم کو مکمل طور پر آسودہ کر دیا تھا۔ رابعہ بیگم کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اور خوف اتر گیا تھا جو وہ پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل محسوس کر رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ بچپن کا
کیا ہوا نکاح کہیں شایان کی زندگی خراب نہ کر دے۔ اگر سنبل کبھی عورت بن ہی نہ پائے، لیکن آج ان کی ساری دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ یہ خوشخبری سنانے کے بعد نتالیہ خوشی خوشی دوبارہ رمضان کی تیاریوں اور کاموں میں مصروف ہو گئی۔ بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے کام بھی زیادہ تھا، بکھرا ہوا اور تھکا دینے والا تھا۔ دسترخوان کو خوبصورتی سے سجانے سے لے کر سحری کے لوازمات، پراٹھے اور سالن تیار کروانے تک ہر ایک چیز کی باریک بینی سے نگرانی نتالیہ ہی کر رہی تھی۔ مرد حضرات عشاء کی نماز اور لمبی تراویح کے لیے قریبی مسجد جا چکے تھے۔ نتالیہ کچن میں کھڑی ملازماؤں کو سخت ہدایات دے رہی تھی اور کام کے اس بے تحاشا زیادتی کے باعث وہ کچھ دیر کے لیے سنبل کی تکلیف کو ہی بھول گئی۔ اچانک اندر کے کمرے کی طرف سے ایک دل سوز اور زوردار چیخ کی آواز ابھری۔ نتالیہ کے ہاتھ سے شیشے کا پیالہ گرتے گرتے بمشکل بچا۔ وہ کچن کے سب کام اور ملازماؤں کو اسی حالت میں چھوڑ کر دیوانہ وار سنبل کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے کانپ اٹھا۔ دروازہ کھلتے اس نے دیکھا کہ سنبل واش روم کے دروازے کے بالکل پاس ٹھنڈی زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ کیا ہوا سنبل میری جان؟ تم اس طرح زمین پر بیٹھ کر رو کیوں رہی ہو؟ نتالیہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے نرم بازوں میں سنبھالا اور اپنے دوپٹے سے اس کے بہتے آنسو پونچھے۔ بھابھی دیکھیں مجھے کیا ہو گیا، میرے کپڑے خراب ہو گئے، مجھے ضرور کوئی خطرناک بیماری لگ گئی، اب میں مر جاؤں گی، میرا بہت خون بہہ رہا ہے۔ سنبل نے اپنے کپڑوں پر لگے داغوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی معصومیت اور شدید خوفزدہ انداز میں شکایت لگائی۔ وہ ابھی صرف 16 سال کی ایک نٹکھٹ سی لڑکی تھی جس نے زندگی کی تلخیاں نہیں دیکھی تھی، اور یہ سب اچانک ہونے والی تبدیلی اس کے لیے بالکل نئی تھی، انجانی اور بے حد ڈراؤنا تجربہ تھا۔ نتالیہ کو اس کی اس شدید معصومیت اور خوف پر بے اختیار پیار آیا۔ اس نے جلدی سے اسے مضبوطی سے گلے لگایا اور اس کی کپکپاتی پیٹھ کو نرمی سے سہلانے لگی تاکہ وہ اپنے اس خوفناک صدمے سے پرسکون ہو سکے۔ پگلی یہ کوئی بیماری نہیں ہے جس سے تم مر جاؤ گی، تم اب بڑی ہو گئی، اور یاد رکھو ہر لڑکی کو، ہر عورت کو اس عمر میں ان خاص دنوں اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ صحت مند ہونے کی، ایک مکمل عورت بننے کی اور کل کو ایک ماں بننے کی نشانی ہے۔ اس میں رونے یا ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ نتالیہ نے اسے انتہائی ڈھکے چھپے اور مہذب الفاظ میں بہت نرمی سے سمجھانا شروع کیا۔ اس کا لہجہ ایک ماں جیسا شفیق اور مہربان تھا۔ اس نے سنبل کے دل سے وہم نکالنے کی پوری کوشش کی۔ پر بھابھی مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میری جان نکل رہی ہے، مجھے سخت ڈر بھی لگ رہا ہے، کل تو میرا پہلا روزہ بھی ہے، پورے گھر نے روزہ رکھنا ہے، میں اس تکلیف میں روزہ کیسے رکھوں گی؟ سنبل ابھی بھی سسکیاں لے رہی تھی اور اس کا سارا دھیان اپنے درد اور کل آنے والے روزے کی طرف تھا۔ وہ بچپن سے ہی روزے رکھنے کی بہت شوقین تھی۔ کوئی بات نہیں، یہ درد صرف کچھ دن کا ہے، پھر خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، تم عادت ڈال لو گی۔ اور یاد رکھو ان خاص دنوں میں اللہ نے عورتوں پر سختی نہیں کی بلکہ انہیں روزے اور نماز کی معافی دی ہے۔ تم کل روزہ نہیں رکھو گی، مکمل آرام کرو گی، یہ تمہاری بھابھی کا حکم ہے۔ نتالیہ نے اسے مزید تفصیل سے شریعت کے احکامات کے بارے میں سمجھایا اور اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر اسے احتیاط سے زمین سے کھڑا کیا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہارا ڈریس چینج کرواتی ہوں اور تمہیں کچھ ضروری سامان دیتی ہوں جو تمہیں استعمال کرنا ہے۔ نتالیہ اسے سہارا دے کر واش روم میں لے گئی اور اسے صاف نرم کپڑے اور سینیٹری کا ضروری سامان فراہم کیا۔ اس نے سنبل کو ہر طرح سے گائیڈ کیا کہ صفائی کا خیال کیسے رکھنا ہے اور اس مشکل وقت میں اس کی مکمل مدد کی۔ جب سنبل نہا دھو کر تھوڑی پرسکون ہو کر واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تو نتالیہ نے اسے کچن سے لا کر گرم دودھ کا گلاس پینے کو دیا تاکہ اس کی تھکاوٹ اور اندرونی کمزوری دور ہو سکے۔ یہ سب اہم کام نمٹا کر جب نتالیہ اپنے کمرے میں واپس آئی تو اس کا شوہر نعمان تراویح پڑھ کر آ چکا تھا اور بیڈ پر اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ آرام دہ صوفے پر بیٹھا ایک بزنس میگزین کے ورق پلٹ رہا تھا۔ کہاں غائب تھی تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آج تو چاند رات ہے۔ نعمان نے اسے تھکے ہارے قدموں سے کمرے میں داخل ہوتے دیکھتے شکایت کی۔
اور میگزین سائڈ ٹیبل پر پھینک کر بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ارے بس نعمان، کام ہی اتنے زیادہ تھے، اوپر سے سحری کی تیاری، اور پھر سنبل کی طبیعت بھی تھوڑی خراب ہو گئی۔ مجھے اسے بھی دیکھنا تھا، وہ اکیلی گھبرا رہی تھی۔ نتالیہ نے اس کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے انتہائی تھکاوٹ بھرے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھیں نیند اور کام کی زیادتی سے بوجھل ہو رہی تھی۔ سنبل کو کیا ہوا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کسی ڈاکٹر کو بلانا ہے تو مجھے بتاؤ۔ نعمان نے فوراً سیدھے ہوتے ہوئے انتہائی فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ سنبل پورے گھر کی، خاص طور پر بھائیوں کی بہت لاڈلی تھی۔ کچھ نہیں، بس لڑکیوں والے مسائل ہیں، آپ اتنی فکر نہ کریں۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے اسے دوا دے دی ہے۔ نتالیہ نے مسکراتے ہوئے بالوں کو گول مول کر دیا۔ نتالیہ نے مسکراتے ہوئے بات کو گول مول کر دیا، کیونکہ یہ باتیں مردوں سے کرنے والی نہیں تھی۔ دونوں کی شادی کو بھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے، اور ان کے درمیان بے پناہ محبت، انسیت اور ایک خوبصورت سی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ نعمان اس کا ماتھا عقیدت سے چومتے ہوئے انتہائی محبت باش اور مدہوش لہجے میں بولا، کل سے روزے شروع ہو رہے ہیں، تو میں نے سوچا آج کی یہ چاند رات اور وقت صرف اپنی پیاری بیوی کے ساتھ گزاروں۔ نعمان کا انداز انتہائی رومانٹک اور جنونی تھا۔ اس نے نتالیہ کو اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ لیا، اور دونوں میاں بیوی دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر ایک دوسرے کی محبت میں پوری طرح سے کھو گئے۔ اگلے دن رمضان کا پہلا اور بابرکت روزہ تھا، اور پورا گھر سحری کی رونقوں، دعاؤں اور برکتوں سے فیضیاب ہو رہا تھا۔ مگر سنبل نے شرم کے مارے ایک دن پورا اپنے روم سے نکلنے سے گریز کیا۔ اسے سب کے سامنے جانے میں ایک عجیب سی شرمندگی، جھجک اور جسمانی تھکاوٹ کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ نتالیہ نے ایک بڑی بہن کی طرح اس کی بہت دیکھ بھال کی۔ اس کے کمرے میں ہی اسے کھانا، جوس اور گرم پانی کی بوتل وغیرہ باقاعدگی سے دے کر آتی رہی تاکہ اسے کمزوری نہ ہو۔ بھابھی، مجھے روزہ رکھنا ہے، میں ایسے کمرے میں بند نہیں رہ سکتی۔ میں سب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر سحری کروں گی۔ دوپہر کے وقت جب درد کچھ کم ہوا تو سنبل نے بستر پر بیٹھے بیٹھے بالکل بچوں کی طرح ضد کی۔ سنبل، میں نے تمہیں کل رات بھی بہت تفصیل سے سمجھایا تھا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا سختی سے منع ہے۔ جب تم 7 دن بعد مکمل ٹھیک ہو جاؤ گی، پاک ہو جاؤ گی، تب شوق سے رکھ لینا۔ ابھی تم آرام کرو۔ نتالیہ نے پیار سے اس کے گلابی گال تھپتھپاتے ہوئے اسے چپ کروا دیا تھا۔ پر شایان کیا سوچے گا کہ میں روزے کی چور ہوں اور جان بوجھ کر روزے نہیں رکھ رہی؟ وہ ویسے بھی مجھے بہت تنگ کرے گا اور سب کے سامنے میرا مذاق اڑائے گا۔ سنبل نے اپنے غصے والے اور جنونی منکوہا شایان کے بارے میں سوچتے ہوئے ڈر کے مارے اپنا منہ بسوڑا تھا۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ شایان اسے کسی صورت بخشنے والا نہیں، اور وہ اسے ضرور چھیڑے گا۔ وہ کچھ نہیں سوچے گا، تم بس آرام کرو اور کمرے سے باہر مت آنا، میں اسے خود ہی سنبھال لوں گی۔ نتالیہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اسے سنبل کی اس معصومیت اور شایان کے نام سے ڈرنے پر بہت ہنسی آ رہی تھی، اور پھر واقعی وہی ہوا جس کا سنبل کو دل ہی دل میں ڈر تھا۔ شام کے وقت بھوک سے بے تاب ہو کر جب وہ چھپ کر لالی پاپ کھانے کچن میں گئی تو کچن میں شایان نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور ان کے درمیان وہ دلچسپ اور شرارتی نوک جھوک شروع ہو گئی جس نے شایان کے دل میں کئی نئی اور رنگین امیدیں جگا دی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اب اس کی کمسن اور تتلی جیسی دلہن مکمل بالغ ہو چکی ہے، اور ان کی باقاعدہ رخصتی اور شادی کا وقت اب بہت قریب آن پہنچا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، آج کل کچھ لوگوں کی کچن کے چکر ضرورت سے زیادہ ہی لگ رہے ہیں۔ رابعہ بیگم نے کچن کے دروازے پر کھڑے شایان کو گہری نظروں سے گھورتے ہوئے ایک دم سے ٹوکا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی، اور لہجے میں چھپی چوٹ سیدھی شایان کے دل پر لگی تھی۔ امی جان، آپ بھی کمال کرتی ہیں، بھلا میں کچن میں کیوں آنے لگا؟ وہ تو بس مجھے پیاس لگ رہی تھی تو پانی لینے آیا تھا، شایان نے فوراً اپنی چوڑی پکڑے جانے پر سٹ پٹا کر جواب دیا۔ اس نے جلدی سے فریج کی طرف قدم بڑھائے تاکہ اپنی خفت مٹا سکے۔ اس کی چور نظریں اب بھی کچن کے دوسرے کونے میں کھڑی سنبل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہاں، مجھے سب معلوم ہے کہ کس کی پیاس بجھانے آئے ہو اور کون سا پانی پینا ہے۔ تم باز آ جاؤ شایان،
وہ ابھی بچی ہے، اسے خواہ تنگ مت کیا کرو۔ رابعہ بیگم نے انتہائی لاڈ اور مصنوعی غصے سے اپنے 26 سالہ کڑی اور خوبرو بیٹے کو ڈانٹا تھا۔ ان کی نظروں میں اپنے بیٹے اور بہو کے لیے بے پناہ محبت جھلک رہی تھی۔ امی، میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو بس اپنی منکوہا سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آج سارا دن کمرے میں بند رہ کر اس نے کیا کیا نیکیاں کمائی ہیں۔ شایان نے ایک انتہائی شرارتی اور دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں چھپی چھیڑ خانی پر کچن کے سنگ مرمر کے کاؤنٹر کے پاس کھڑی سنبل کا چہرہ مکمل سرخ ہو گیا تھا۔ وہ شرم سے دوہری ہوتی جلدی سے رابعہ بیگم کے پیچھے چھپ گئی اور شایان کو اپنی بڑی بڑی غلافی آنکھوں سے غصے سے گھورا۔ مجھے سب پتا ہے تم اسے کچن میں کس بات پر تنگ کر رہے تھے۔ تم اس سے 10 سال بڑے ہو، کچھ تو ہوش کرو۔ جا کر افطاری کا سامان بازار سے لے کر آؤ، وقت کم رہ گیا ہے۔ رابعہ بیگم نے انتہائی شفقت سے سنبل کو اپنے بازوں کے حصار میں لیا اور شایان کو باہر کا راستہ دکھایا۔ یہ حویلی فواز حیدر اور ان کے 2 چھوٹے بھائیوں فرقان حیدر اور علی حیدر کا مشترکہ گھر تھا۔ اس گھر کی بنیادیں محبت، خلوص اور ایک دوسرے کے بے پناہ احترام پر رکھی گئی تھیں۔ فواز حیدر کے 2 بیٹے تھے، جن میں بڑا نعمان حیدر تھا، جس کی شادی انتہائی سلیقہ شوہر نطالیہ سے ہوئی تھی، اور دوسرا بیٹا شایان حیدر تھا۔ گھر میں رمضان المبارک کی مصروفیات اپنے عروج پر تھیں۔ ہر کوئی نیکیوں کے اس بابرکت مہینے میں عبادت اور تیاریوں میں پوری طرح مگن تھا۔ وقت تیزی سے پڑ لگا کر گزر رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور دسترخوان پر افطاری چنی جا رہی تھی۔ نتالیہ اور عروبہ کچن سے گرما گرم پکوڑے، سموسے اور فروٹ چاٹ کی پیالیاں لا کر بڑے سے دسترخوان پر سجا رہی تھی۔ فیملی کے تمام افراد دسترخوان کے گرد گول دائرے میں جمع تھے۔ رابعہ بیگم اور کلثوم بیگم انتہائی عقیدت سے کھجوریں پلیٹوں میں ڈال رہی تھیں۔ سب روزے دار اپنے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے میں مصروف تھے، اور ایسے میں سنبل بھی دھیرے دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی آئی اور ایک خالی جگہ دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں شرم و حیا سے جھکی ہوئی تھیں اور مسلسل اپنے دوپٹے کے سنہری پلو کو انگلیوں پر لپیٹے ہوئے اس سے کھیل رہی تھی۔ لو بھئی، روزے داروں کے ساتھ بغیر روزے والے بھی ثواب کمانے آ گئے۔ شایان نے اچانک سنبل کے بالکل ساتھ والی جگہ پر بیٹھتے ہوئے اس کے کان میں انتہائی دھیمی سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں سنبل کے کان کی لو سے ٹکرائی تھیں، جس سے اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں روزہ داروں کا احترام کرنے آئی ہوں، آپ اپنا کام کریں، مجھے تنگ نہ کریں۔ سنبل نے بری طرح جھینپتے ہوئے جواب دیا اور تھوڑا سا کھسک کر اس سے فاصلہ بنانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا کر اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ کہیں کوئی اس کی یہ سرگوشیاں سن نہ لے۔ کچھ لوگ تو روزہ نہ رکھ کر بھی افطاری کے وقت روزے کا احترام کرتے ہیں اور مفت کا ثواب لوٹتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی ایسی نیکیوں کی؟ شایان نے اس بار جان بوجھ کر قدرے اونچی آواز میں منمناتے ہوئے کہا تاکہ آس پاس والے بھی سن لیں۔ اس کی آنکھوں میں شدید شرارت ناچ رہی تھی اور اس کی اس بات پر سنبل کا رنگ شرم اور گھبراہٹ سے بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے ایک گھبرائی ہوئی نظر سب گھر والوں پر ڈالی جو اپنی اپنی دعاؤں میں پوری طرح مصروف تھے، مگر اسے لگا جیسے سب نے شایان کی طنزیہ بات سن لی ہو۔ وہ مزید وہاں ایک پل نہ رک سکی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور وہاں سے سیدھا اندر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کی پائل کے چھن چھن پورے لاؤنج میں گونجی تھی۔ شایان پیچھے بیٹھا اس کی اس معصومانہ حرکت پر بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ اسے اپنی اس کم سن اور تتلی جیسی دلہن کو تنگ کرنے میں ایک عجیب سا اور انوکھا سکون ملتا تھا۔ کچھ دن یوں ہی ہنسی مذاق اور میٹھی چھیڑ چھاڑ میں گزر گئے۔ ایک شام شایان کو اپنے کسی اہم کاروبار کے سلسلے میں چند دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا۔ اس کے جاتے ہی حویلی کی رونق جیسے یکدم ہی مان پڑ گئی تھی، مگر اسی دوران رابعہ بیگم کے دماغ میں ایک انتہائی اہم فیصلہ باقاعدہ شکل اختیار کر گیا تھا۔ انہوں نے رات کے کھانے کے بعد فواز حیدر، فرقان حیدر اور علی حیدر کو بڑے لاؤنج میں جمع کر لیا۔ نتالیہ اور کلثوم بیگم بھی وہیں ان کے پاس موجود تھیں۔ چائے کے گرم کپ سب کے سامنے رکھے تھے۔ دیکھیں علی بھائی،
سنبل اب ماشاءاللہ سے بالغ ہو چکی ہے. میرا دل کہتا ہے کہ اب ان بچوں کی رخصتی کر دینی چاہیے. ہم نے نکاح تو کر ہی دیا تھا، اب بچی کو اپنا گھر بسانا چاہیے. وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میری بہو اب باقاعدہ میرے کمروں کی رونق بنے. رابعہ بیگم نے انتہائی سنجیدگی اور پیار سے اپنا مدعا بیان کیا. ان کی آواز میں خاص قسم کا عزم اور فیصلہ کن انداز تھا. بھابھی جان، آپ کی بات سر آنکھوں پر، اور مجھے آپ کی نیت پر رتی برابر بھی کوئی شک نہیں، مگر ابھی تو وہ صرف 16 سال کی ہے. وہ تو ابھی ٹھیک سے اپنا خیال بھی نہیں رکھ سکتے. وہ ایک گھر اور ایک شوہر کی ذمہ داریاں کیسے اٹھائے گی؟ ذرا اور بڑی ہو لینے دیں اسے. ابھی تو وہ خود ایک بچی ہے. علی حیدر نے ہچکچاتے ہوئے اور انتہائی دھیمے لہجے میں کہا. انہیں اپنی اکلوتی بیٹی سے حد درجہ محبت تھی اور اس کی اتنی جلدی رخصتی کا خیال انہیں اندر ہی اندر سخت پریشان کر رہا تھا. علی بھائی، اسلام کی روح سے جب لڑکی بالغ ہو جائے تو شادی میں کوئی مضائقہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اس میں بلا وجہ کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. شایان بھی اب مکمل طور پر سیٹل ہے اور اپنا کاروبار بہترین طریقے سے سنبھال رہا ہے. ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے. جب بچی اپنے گھر جائے گی تو خود ہی وقت کے ساتھ سب سیکھ جائے گی. نتالیہ بھی تو ہے اسے سمجھانے کے لیے، اور میں بھی تو زندہ بیٹھی ہوں اپنی بیٹی کو سکھانے کے لیے. رابعہ بیگم کا لہجہ انتہائی پرعزم تھا اور وہ اپنا فیصلہ اٹل کر چکی تھی. انہوں نے علی حیدر کی پریشانی کو بہت خوبصورتی سے دور کرنے کی کوشش کی. رابعہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے علی، ہمیں اب ان کی رخصتی کر دینی چاہیے. ہم عید کے تیسرے دن کی تاریخ رکھ لیتے ہیں. سب رشتہ دار بھی عید پر جمع ہوں گے تو خوشی کا موقع اور بھی دوبالا ہو جائے گا. تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو. وہ اسی گھر میں رہے گی تمہاری نظروں کے سامنے. فواز حیدر نے اپنی بیوی کی مکمل تائید کرتے ہوئے گھر کے سربراہ کی حیثیت سے حتمی فیصلہ سنا دیا. علی حیدر نے بھی بڑے بھائی کے اس حتمی فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور مسکراتے ہوئے حامی بھر لی. گھر بھر میں یکدم شادی کی تیاریاں، چہمگوئیاں اور سرگوشیاں شروع ہو گئیں. نتالیہ اور عروبہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں. سنبل کو جب اپنی رخصتی کی اچانک خبر ملی تو وہ شرم اور گھبراہٹ سے پانی پانی ہو گئی اور اس نے نتالیہ کے کمرے میں خود کو محصور کر لیا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوش ہو یا گھبرائے. وہ ابھی ذہنی طور پر ان بڑی ذمہ داریوں کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی. 4 دن بعد جب شایان شہر سے اپنا کام ختم کر کے واپس آیا تو حویلی کا نقشہ ہی مکمل طور پر بدلا ہوا تھا. ہر طرف زرق برق کپڑوں کے ڈھیر لگے تھے اور درزی مختلف کمروں میں ناپ لے رہے تھے. ملازمین ادھر ادھر دوڑے نظر آ رہے تھے. وہ انتہائی حیران ہوتا ہوا سیدھا اپنی ماں رابعہ بیگم کے کمرے میں پہنچا جو کچھ کپڑوں کی کٹنگ میں مصروف تھیں. امی جان، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں کسی کی شادی کی تیاریاں اتنے زور و شور سے چل رہی ہیں، مجھے تو کسی نے خبر تک نہیں دی. شایان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے شدید الجھن اور حیرت سے پوچھا. اس کی نظریں پورے کمرے میں پھیلے سامان پر ٹک گئیں. تمہاری اور سنبل کی رخصتی کی تیاری ہو رہی ہے میرے بچے. عید کے تیسرے دن ہم سنبل کو باقاعدہ دلہن بنا کر اس گھر کی بہو بنائیں گے اور تمہارے کمرے کی رونق بڑھائیں گے. رابعہ بیگم نے کپڑے سے نظریں ہٹا کر خوشی سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اسے یہ شاندار خبر سنا دی. ان کے لہجے میں ایک عجیب سا غرور اور ممتا کی ٹھنڈک تھی. امی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بھی چھوٹی سی بچی ہے، 16 سال کی ہے وہ صرف. میں بھی اس سے رخصتی نہیں کرنا چاہتا. مجھے کم از کم 2 سال کا وقت اور چاہیے تاکہ وہ کچھ میچیور ہو سکے اور میں بھی خود کو اس کی ذمہ داری کے لیے ذہنی طور پر تیار کر سکوں. شایان نے فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے حیرت اور شدید غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ احتجاج کیا. اسے اپنی ماں کا یہ اچانک فیصلہ بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا. وہ تمہاری منکوحہ ہے شایان، اور اب وہ بچی نہیں رہی. وہ مکمل طور پر بالغ ہو چکی ہے اور عورت بن چکی ہے. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب بچے اس عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے فرائض ادا کر دینے چاہیے اور انہیں گناہ کے راستوں سے بچانا چاہیے. عید کے تیسرے دن رخصتی ہے اور یہ اس گھر کے بڑوں کا آخری فیصلہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. رابعہ بیگم نے 2 ٹوک الفاظ میں بات ختم کی اور اسے مزید کسی بھی قسم کی بحث کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا.
لیکن امی وہ خود کو نہیں سنبھال سکتی. وہ میرے غصے اور میرے تلخ مزاج کو کیسے برداشت کرے گی؟ آپ اس پر سراسر ظلم کر رہی ہیں اور میرے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہیں. ہم دونوں کے درمیان عمر کا اور ذہنی پختگی کا بہت بڑا فرق ہے. شایان نے ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنی آخری اور انتہائی مضبوط دلیل پیش کی. اس کی آواز میں ایک التجا تھی کہ کسی طرح اس فیصلے کو کچھ عرصے کے لیے ٹال دیا جائے. وہ میری بیٹی ہے اور مجھے پختہ یقین ہے کہ تم اس کا ہر طرح سے خیال رکھو گے اور اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دو گے. اور ہاں، اب مجھ سے اس موضوع پر کوئی بحث نہیں کرنی. جا کر اپنے کپڑوں کی تیاری کرو اور دلہا بننے کے لیے خود کو تیار کرو. رابعہ بیگم نے انتہائی سختی اور حتمی انداز میں کہا اور کپڑے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی. شایان انتہائی بے بسی اور غصے سے اپنے بال نوچتا رہ گیا. اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو دروازے کی اوٹ میں سنبل کھڑی تھی. اس کی بڑی بڑی اور معصوم آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف، شرمندگی اور آنسوؤں کی ملی جلی کیفیت تھی. وہ شاید ان کی ساری گفتگو سن چکی تھی. شایان نے گہری اور سلگتی ہوئی نظر سے دیکھا. اس کے دل کے کسی بہت گہرے کونے میں اس کمسن لڑکی کے لیے ایک شدید اور جنونی محبت چھپی ہوئی تھی، مگر وہ اس کی چھوٹی عمر کی وجہ سے خود کو روکے ہوئے تھا. شایان نے گہری اور لمبی سانس لی. بلاخر اپنی ضدی ماں کے اٹل فیصلے کے سامنے ہتھیار پھینک دیے. اب اسے اپنی اس تتلی جیسی نازک دلہن کو اپنے گہرے رنگ میں رنگنا تھا اور اس کی ہر طرح سے حفاظت کرنی تھی. عید کی آمد اور رخصتی کی حتمی تاریخ نے گھر کے ماحول کو عجیب سے سحر انگیز خوشی اور گہما گہمی میں مبتلا کر دیا تھا اور ہر کوئی بس اسی دن کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا. سنبل شایان کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہی فوراً وہاں سے غائب ہو گئی تھی. شایان دھیرے قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. اس کا دماغ مختلف سوچوں کی اماج کا بنا ہوا تھا. وہ جانتا تھا کہ سنبل اس کی منقوہہ ہے اور ایک نہ ایک دن اسے اسی کے ہی پاس آنا ہے، لیکن یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. وہ اپنے کمرے میں پہنچ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا. اس کے ذہن میں سنبل کا معصوم چہرہ اور اس کی بڑی بڑی ڈری ہوئی آنکھیں اور اس کا وہ بچپنا گھومنے لگا جو وہ پورے گھر میں تتلی کی طرح اڑتی پھرتی تھی. اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی سخت مزاجی اور سنجیدگی اس پھول جیسی لڑکی کو مرجھا نہ دے. لیکن پھر اس کے اندر کے مرد نے سر اٹھایا جو اپنی منقوہہ پر مکمل حق جمانا چاہتا تھا. اس نے فیصلہ کر لیا وہ سنبل کو وقت دے گا، اسے ایک دم سے کسی بھی زبردستی رشتے میں نہیں باندھے گا، بلکہ اسے اپنی محبت سے اور اپنے رویے سے اپنائے گا. دوسری طرف نتالیہ کے کمرے میں سنبل رو رو کر برا حال کر چکی تھی. نتالیہ اسے مسلسل تسلیاں دے رہی تھی. بھابھی، آپ نے سنا شایان کیا کہہ رہے تھے؟ وہ مجھ سے رخصتی نہیں کرنا چاہتے. وہ مجھے بچی سمجھتے ہیں، انہیں میں بالکل بھی پسند نہیں ہوں. سنبل نے سسکتے ہوئے نتالیہ کے گلے لگ کر اپنی تکلیف بیان کی. اس کا دل شایان کی باتیں سن کر بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا. ارے میری پاگل اور معصوم سی نند، ایسی کوئی بات نہیں ہے. شایان تو بس اس لیے پریشان ہے کہ تم ابھی چھوٹی ہو اور تمہیں گھر کی ذمہ داریوں کا اندازہ نہیں ہے. وہ تم سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور تمہاری بہت فکر کرتا ہے. تم دیکھنا رخصتی کے بعد وہ تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا. نتالیہ نے انتہائی پیار سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی. سچی بھابھی، کیا وہ واقعی مجھ سے پیار کرتے ہیں یا صرف امی جان کے دباؤ میں آ کر رخصتی کے لیے مان گئے ہیں؟ سنبل نے اپنی نم آنکھوں سے نتالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. اس کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن جاگ اٹھی تھی. بالکل سچی میری جان، تم بس اب رونا بند کرو اور اپنی تیاریوں پر دھیان دو. عید کے بعد تم اس گھر کے سب سے خوبصورت دلہن بنو گی اور شایان تمہارا دیوانہ ہو جائے گا. نتالیہ نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا تو سنبل کا چہرہ آنسوؤں کے باوجود شرم سے سرخ ہو گیا. اس نے فوراً اپنا چہرہ نتالیہ کے کاندھے میں چھپا لیا. گھر میں رمضان کی برکتوں کے ساتھ ساتھ اب ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی تھی. جلدی کرو لڑکیوں، آج چاند رات ہے اور تم سب ابھی تک مہندی کے جھمیلوں میں پھنسی ہو. گھر کے کام کون دیکھے گا؟
رابعہ بیگم کی روبدار مگر خوشی سے لبریز آواز پورے لاؤنج میں گونجی تھی۔ امی جان بس تھوڑی دیر اور، روبا میری مہندی کا ڈیزائن مکمل کر رہی ہے، پھر ہم آ کر آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ سنبل نے اپنے ہاتھ پر لگتی خوبصورت مہندی کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پر چاند رات کی بے پناہ خوشی اور ایک عجیب سی چمک تھی۔ تمہاری تو باقاعدہ دلہنوں والی مہندی لگنی چاہیے سنبل، کیونکہ عید کے تیسرے دن تو تم پوری طرح دلہن بن کر ہمارے کمروں کی رونق بننے والی ہو۔ نتالیہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شرارت سے آنکھ مار کر کہا۔ اس کے ہاتھ میں کانچ کی چوڑیوں کے کئی سیٹ تھے۔ بھابھی آپ بھی نا، مجھے نہیں لگوانی کوئی دلہنوں والی مہندی، میں بس سادہ سی بھیل بنوا رہی ہوں۔ سنبل کا چہرہ نتالیہ کی بات سن کر ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ ارے بھابھی آپ اسے چھیڑنے مت، اس کی مہندی کا رنگ دیکھیے کتنا گہرا آ رہا ہے، یہ تو ویسے ہی شایان بھائی کی محبت میں رنگی ہوئی ہے۔ روبا نے مہندی کی کون سائڈ پر رکھتے ہوئے اپنی کزن کو مزید زج کیا تھا۔ تم دونوں کو مل کر بس مجھے ہی تنگ کرنا آتا ہے۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے، مجھے کوئی مہندی نہیں لگوانی۔ سنبل نے منہ بسوڑتے ہوئے خفگی کا اظہار کیا اور اٹھنے لگی۔ اس کا دل اپنی رخصتی کے خیال سے زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میری بیوی اور بہن کو کس نے پریشان کیا ہے جو اتنی غصے میں لگ رہی ہے؟ نعمان مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، سیدھا نتالیہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے پریشان نہیں کر رہی، بلکہ ہماری ہونے والی دلہن کو اس کے آنے والی شاندار زندگی کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ نتالیہ نے ہنستے ہوئے اپنے شوہر کو جواب دیا اور سنبل کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں بھائی جان، آپ ہی نے ان دونوں کو سمجھائے نا، یہ مجھے صبح سے بہت تنگ کیے جا رہی ہیں۔ سنبل نے فوراً اپنی کزن سے شکایت لگائی۔ وہ واقعی ان کی باتوں سے اندر تک گھبرا رہی تھی۔ نتالیہ تم میری چھوٹی بہن کو مت تنگ کرو، وہ ابھی سے بیچاری گھبرا رہی ہے، شایان کا غصہ ویسے ہی مشہور ہے۔ نعمان نے ہنستے ہوئے جان بوجھ کر شایان کے غصے کا ذکر کیا تاکہ سنبل مزید پریشان ہو۔ بھائی آپ بھی انہی کا ساتھ دے رہے ہیں، میں آپ سے بات نہیں کروں گی، سنبل نے مصنوعی غصے سے کہا اور اپنا مہندی والا ہاتھ بچاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ چلو سب جلدی سے چھت پر آ جاؤ، چاند دیکھنے کا وقت ہو گیا اور موسم بھی بہت کمال کا ہے۔ کلثوم بیگم نے صحن سے اونچی آواز میں سب کو پکارا۔ ان کی آواز سنتے ہی پورے گھر میں ایک نئی چہل پہل شروع ہو گئی۔ سب گھر والے ہنستے مسکراتے سیڑھیاں چڑھ کر بڑی سی کھلی چھت پر جمع ہو گئے۔ آسمان پر ہلکے بادل تھے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ فواز حیدر، فرقان حیدر اور علی حیدر ایک طرف کھڑے آسمان کی طرف نظریں جمائے چاند تلاش کر رہے تھے۔ رابعہ بیگم اور کلثوم بیگم بھی ان کے پاس کھڑی تھی۔ سنبل نے چھت پر آتے ہی اپنی ساری شرمندگی بھلا دی۔ وہ ایک تتلی کی طرح پورے جوش و خروش سے چھت پر ادھر سے ادھر گھومنے لگی۔ اس کی ہنسی کی آواز پورے ماحول میں رس کھول رہی تھی۔ سنبل ذرا آرام سے چلو، اندھیرا ہے، کہیں گر نہ جاؤ، اور مہندی بھی خراب ہو جائے گی تمہاری۔ علی حیدر نے اپنی بیٹی کو اتنے جوش میں بھاگتے دیکھ کر انتہائی شفقت اور پیار سے ٹوکا۔ انہیں اپنی بیٹی کی خوشی بہت عزیز تھی۔ ابو جان آج تو چاند رات ہے، مجھے تتلی کی طرح اڑنے دیں، پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہیں۔ سنبل نے پلٹ کر انتہائی معصومیت سے جواب دیا اور دوبارہ روبا کے پیچھے بھاگنے لگی۔ بچوں اترا لو جتنا اترانا ہے، عید کے چوتھے دن تمہاری آواز بھی نہیں نکلنی جب شایان کی باہوں میں ہوگی۔ نتالیہ نے موقع پا کر سنبل کا راستہ روکا اور اس کے بالکل قریب جھک کر اس کے کان میں دھیمی مگر ایک انتہائی شرارتی آواز میں کہا، بھابھی آپ بہت گندی ہیں، میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی، آپ ہر وقت مجھے زج کرتی ہیں۔ سنبل کا پورا وجود اس کھلی اور بے باک بات پر شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سرخ پڑتا چہرہ چھپا لیا۔ میں تو سچ کہہ رہی ہوں میری جان، شایان نے تمہیں یوں اڑنے نہیں دینا، وہ تمہیں اپنے دل میں قید رکھے گا۔ نتالیہ نے اس کی کلاس لینی جاری رکھی اور نعمان بھی دور کھڑا مسکراتا ہوا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں نیچے، مجھے نہیں دیکھنا کوئی چاند، سنبل نے گھبرا کر کہا اور پلٹنے لگی۔ اسی لمحے چھت کا بھاری دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا
اور شایان اپنے لمبے چوڑے اور روبدار وجود کے ساتھ چھت پر داخل ہوا۔ اس نے سیاہ رنگ کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا اور اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ چھت پر آتے ہی اس کی گہری اور سیاہ آنکھوں نے سیدھا سنبل کو تلاش کیا۔ سنبل کی نظر جیسے ہی شایان کے پرکشش چہرے پر پڑی تو اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں، اور میری منکوہا کو کون تنگ کر رہا ہے؟ شایان نے اپنے بھاری اور مسور کن آواز میں پوچھا، مگر اس کی نظریں صرف اور صرف سنبل کے چہرے پر جمی تھی، جو شرم کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ تمہاری دلہن کو چھیڑ رہے ہیں شایان، ذرا سے سنبھالو، یہ بہت ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ آج نتالیہ نے ہنستے ہوئے شایان کو جواب دیا اور سنبل کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے اڑنے کی کیا ضرورت ہے جب اس کی اصل منزل میری باہیں ہیں؟ شایان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کا لہجہ انتہائی جنونی اور محبت سے بھرپور تھا۔ اس کی اس بے باک بات پر آس پاس کھڑے نعمان اور نتالیہ بے ساختہ ہنس پڑے۔ سنبل کو لگا جیسے اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہو۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس نے ایک گھبرائی ہوئی نظر شایان کے سلگتے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر بجلی کسی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ وہ اس کا سامنا کرنے کی رتی برابر بھی سکت نہیں رکھتی تھی۔ ارے سنبل، کہاں جا رہی ہو؟ چاند تو دیکھ لو لڑکی۔ عروبہ نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے زور سے آواز لگائی۔ میں نے دیکھ لیا ہے چاند، تم لوگ دیکھو۔ سنبل نے سیڑھیاں اترتے ہوئے ہانپتی آواز میں جواب دیا اور سیدھے نیچے لاؤنج میں غائب ہو گئی۔ شایان نے مسکراتے ہوئے اس کے بھاگتے ہوئے نازک وجود کو دیکھا۔ میرا چاند تو میرے سامنے سے بھاگ گیا، مجھے آسمان کے چاند سے کیا لینا؟ شایان نے دل ہی دل میں سوچا اور اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کی نظریں ابھی تک سیڑھیوں کے اس دروازے پر ٹکی تھی جہاں سے سنبل غائب ہوئی تھی۔ وہ دیکھو، چاند نظر آ گیا، وہ رہا مسجد کے مینار کے بالکل ساتھ۔ فواز حیدر نے اچانک آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے انتہائی خوشی اور جوش سے اعلان کیا، عید مبارک ہو سب کو، اللہ پاک کی عید ہم سب کے لیے بے پناہ خوشیاں لے کر آئے۔ رابعہ بیگم نے بلند آواز میں دعا دی اور سب سے پہلے اپنے شوہر کو عید کی مبارکباد دی۔ چھت پر موجود تمام افراد نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور عید کی مبارکباد دینے لگے۔ نعمان نے نتالیہ کو محبت سے گلے لگایا اور شایان نے بھی اپنے بڑوں سے عید ملی، مگر اس کا سارا دھیان نیچے لاؤنج میں موجود اپنی کم سن دلہن کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ چاند رات کا یہ خوبصورت سما خاندان کی محبتوں کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ نیچے لاؤنج میں آ کر سنبل نے ایک لمبی اور گہری سانس لی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ شایان کی وہ گہری سلگتی ہوئی نظریں اسے اپنے پورے وجود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے کچن کا رخ کیا تاکہ خود کو کسی کام میں مصروف کر لے اور اپنی اس بے تحاشا گھبراہٹ پر قابو پا سکے۔ کچھ ہی دیر بعد چھت سے سب لوگ نیچے آ گئے۔ گھر میں ایک مرتبہ پھر چاند رات کی مخصوص گہما گہمی شروع ہو گئی۔ نتالیہ اور عروبہ کچن میں شیر خورمہ اور سوئیاں بنانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ کلثوم بیگم کپڑے استری کرنے لگیں اور رابعہ بیگم مہمانوں کے لیے ڈرائنگ روم سیٹ کروانے میں مصروف ہو گئیں۔ سنبل کچن کے کاؤنٹر پر کھڑی بادام چھیل رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے ایک مانوس اور بھاری قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت ایک دم رک گئی اور اس نے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی کہ پیچھے کون کھڑا ہے۔ مجھ سے چھپ کر کہاں بھاگ رہی تھی تم؟ چھت پر سے شایان کی دھیمی مگر انتہائی روبدار آواز بالکل اس کے پیچھے سے ابھری تھی۔ وہ چلتا ہوا کچن کے اندر آ گیا تھا اور اس وقت کچن میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں چپ نہیں رہی تھی شایان بھائی، بس مجھے کچن میں کچھ کام یاد آ گیا تھا۔ سنبل نے اپنی نظریں کاؤنٹر پر ہی جمائے رکھی اور انتہائی ہچکچاہٹ اور کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس نے غلطی سے شایان کو بھائی کہہ دیا تھا۔ یہ تم نے مجھے کیا کہا ابھی؟ شایان نے سختی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں شدید ناراضگی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں سنبل، مجھے یہ لفظ دوبارہ تمہارے منہ سے سنائی نہ دے۔ مجھے معاف کر دیں، وہ بس جلدی میں منہ سے نکل گیا۔ سنبل کا چہرہ خوف اور گھبراہٹ سے بالکل پیلا پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ تمہارے سارے کام اب میری ذمہ داری ہیں۔
3 دن بعد تم میری ہوگی اور پھر تم مجھ سے یوں بھاگ نہیں سکو گی، شایان نے اس کی بڑی بڑی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی حتمی اور جنونی انداز میں کہا۔ اس نے سنبل کا بازو چھوڑ دیا مگر اس کی نظروں کی قید ابھی تک باقی تھی۔ مجھے جانے دیں، بھابھی بلا رہی ہیں مجھے، دیر ہو رہی ہے۔ سنبل نے بمشکل اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اب تم مجھ سے زیادہ دور نہیں رہ سکتی۔ عید کے دن تمہیں سب سے پہلے مجھے ملنا ہوگا۔ شایان نے کچن کا راستہ چھوڑتے ایک پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ شرط عائد کی۔ سنبل نے بغیر کوئی جواب دیے سر جھکایا اور تیزی سے کچن سے باہر نکل گئی۔ شایان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر خود بھی اطمینان سے لاؤنج کی طرف چلا گیا۔ چاند رات کی یہ رات انتہائی مسحور کن اور دل فریب تھی۔ ہر طرف خوشبوئیں اور قہقہے بکھرے ہوئے تھے۔ نتالیہ نے شیر خورما تیار کر کے فریج میں رکھ دیا اور سب لڑکیاں اپنے اپنے کپڑے اور چوڑیاں نکال کر دیکھنے لگی۔ سنبل، تم کل عید پر کون سا سوٹ پہن رہی ہو؟ عروبہ نے اپنے سرخ سوٹ کو سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ امی جان نے میرے لیے وہ ہلکا گلابی سوٹ نکالا ہے، میں وہی پہنوں گی، سنبل نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے ذہن میں بار بار شایان کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اسے کل صبح کا سوچ کر ہی شرم آ رہی تھی کہ وہ شایان کا سامنا کیسے کرے گی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور حویلی کے تمام افراد اپنی اپنی تیاریوں سے فارغ ہو کر سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ صبح کی نماز اور عید کی خوشیوں نے سب کو ایک میٹھے اور پرسکون انتظار میں مبتلا کر دیا تھا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی گھر میں ایک بار پھر رونق لوٹ آئی۔ مرد حضرات عید کی نماز کے لیے تیار ہو کر مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر کی عورتیں بھی نئے اور چمکدار کپڑے پہن کر تیار ہونے لگیں۔ سنبل نے اپنا ہلکا گلابی سوٹ پہنا جس پر سلور کام ہوا تھا۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا اور کانچ کی چوڑیاں پہن لی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی تو اسے نتالیہ کی بات یاد آئی کہ وہ باقاعدہ دلہن بننے والی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک قدرتی اور حیادار سرخی پھیل گئی۔ ماشاءاللہ، میری بچی کو کسی کی نظر نہ لگے، تم تو آج سچ مچ کی پری لگ رہی ہو۔ کلثوم بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سنبل کی بلائیں لی۔ شکریہ تائی جان، آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ سنبل نے مسکراتے ہوئے کلثوم بیگم کو گلے لگا لیا۔ سب گھر والے لاؤنج میں جمع تھے اور نماز پڑھ کر آنے والوں کا انتظار کر رہے تھے۔ خوشبوؤں سے مہکتا ہوا شیر خورما دسترخوان پر سجایا جا چکا تھا۔ سنبل کی نظریں بار بار صدر دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اسے شایان کی وہ شرط یاد آ رہی تھی کہ اسے عید پر سب سے پہلے شایان سے ملنا ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد تمام مرد حضرات حویلی میں واپس آ چکے تھے۔ لاؤنج میں ایک بار پھر سے عید ملنے اور مبارکباد دینے کا شور برپا تھا۔ نتالیہ اور عروبہ مہمانوں کی توازوں میں مصروف تھیں۔ سنبل اپنے ہلکے گلابی سوٹ میں کسی کھلی ہوئی کلی کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ سب سے عید مل چکی تھی لیکن شایان کا سامنا کرنے سے مسلسل کتراتی پھر رہی تھی۔ اچانک نتالیہ نے اسے بازو سے پکڑا اور ایک طرف کھینچ کر لے گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو سنبل؟ جاؤ جا کر اپنے شوہر سے عیدی لو، یہ بیوی کا حق ہوتا ہے اور تم تو ویسے بھی اس کی ہونے والی دلہن ہو۔ جاؤ، شاباش، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ نتالیہ نے اسے باقاعدہ سبق پڑھایا اور شایان کے کمرے کی طرف دھکیل دیا۔ سنبل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہچکچاتے قدموں کے ساتھ شایان کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ شایان آئینے کے سامنے کھڑا اپنا سیاہ کرتے کے کف درست کر رہا تھا۔ آئینے میں سنبل کے گلابی اور نازک وجود کا عکس پڑتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ مڑا اور اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے سنبل کو سر سے پیر تک دیکھا جو شرم سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ سب نے مجھے عیدی دی ہے، آپ بھی مجھے عیدی دیں۔ سنبل نے اپنی نظریں جھکائے رکھی اور انتہائی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں اپنا حق مانگا۔ یہ الفاظ بھی اسے نتالیہ ہی نے رٹوائے تھے۔ کیا چاہیے میری جان کو عیدی میں؟ شایان نے اس کے معصوم اور سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر بے اختیار ہوتے پوچھا۔
وہ اس سے 10 سال چھوٹی تھی اور اس کی ہر ادا شایان کے دل پر قیامت ڈھاتی تھی۔ عیدی جو بھی تھی آپ کی مرضی، سنبل نے ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور سر مزید جھکا لیا۔ عیدی اور منہ دکھائی ایک ساتھ ہی لے لینا 3 دن بعد، شایان نے اسے جان بوجھ کر تنگ کرنے کے غرض سے کہا۔ اس کا لہجہ انتہائی شرارتی تھا۔ شایان کی اس بے باک بات پر سنبل کا رنگ شرم اور گھبراہٹ سے مزید سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً مڑی اور گھبرا کر دروازے کی طرف باہر نکلنے لگی۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ شایان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی پتلی کمر میں اپنا مضبوط ہاتھ ڈالا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ سنبل کا نازک وجود سیدھا شایان کے چوڑے سینے سے ٹکرایا۔ وہ اس اچانک حملے پر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ شایان نے اپنے دوسرے ہاتھ سے ایک انتہائی خوبصورت اور چمکتی ہوئی گولڈ چین نکالی اور سنبل کے گلے میں پہنا دی۔ گولڈ چین پہنانے کے بعد شایان نے اپنا چہرہ جھکایا اور سنبل کے کھلے کاندھے پر اپنے گرم لب رکھ دیے۔ سنبل کے تو پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور وہ اس کی مضبوط گرفت میں لرز کر رہ گئی۔ شایان نے اسے کاندھے سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ سنبل کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف، شرم اور ایک انوکھی سی طلب چھپی تھی۔ یہ تو ہو گئی تمہاری عیدی، اب میری عیدی کہاں ہے؟ شایان نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے اپنا حق مانگا۔ پر میں نے تو کچھ نہیں لیا آپ کے لیے۔ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ سنبل انتہائی پریشان ہو گئی اور اپنی صفائیاں دینے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا عیدی دے۔ کوئی بات نہیں، میں اپنی عیدی خود ہی لے لیتا ہوں، شایان نے خمار آلود مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس سے پہلے کہ سنبل کچھ سمجھ پاتی، شایان نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے گرد رکھے اور اپنے گرم لب سنبل کے گلابی ہونٹوں پر رکھ دیے۔ سنبل کی آنکھیں حیرت اور جھٹکے سے پوری طرح کھل گئیں، مگر شایان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ شایان نے اس کے ہونٹوں پر اپنی محبت کی ایک گہری اور طویل مہر ثبت کر دی۔ سنبل کا پورا جسم شایان کے بازوؤں میں لرز رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب شایان نے اسے چھوڑا تو وہ سانس لینے کے لیے ہانپ رہی تھی اور اس کا چہرہ شرم سے دہک رہا تھا۔ وہ بنا کوئی لفظ کہے وہاں سے باہر کی طرف بھاگ گئی اور شایان ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ عید کے دن تیزی سے گزر گئے اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا پورے گھر کو بے صبری سے انتظار تھا۔ عید کے تیسرے دن سنبل اور شایان کی رخصتی کا دن تھا۔ پوری حویلی کو رنگ برنگی روشنی اور تازہ پھولوں سے سجا دیا گیا تھا۔ مہمانوں کی گہما گہمی اور ہنسی مذاق کی آوازوں سے گھر کا کونا کونا گونج رہا تھا۔ رابعہ بیگم اور کلثوم بیگم مہمانوں کی خاطر مدارات میں لگی ہوئی تھی۔ شایان کے کمرے کو سرخ گلابوں اور موتی کی لڑیوں سے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں پھولوں کی مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سنبل کو نتالی اور عروبہ نے مل کر ایک روایتی سرخ عروسی جوڑے میں تیار کیا تھا۔ بھاری زیورات اور گہرے میک اپ میں وہ سچ مچ ایک پری لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور تھکاوٹ تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو علی حیدر اپنی بیٹی کو گلے لگا کر خوب روئے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، مہمان رخصت ہو چکے تھے اور گھر میں خاموشی چھانے لگی۔ شایان سب رشتہ داروں سے فری ہو کر انتہائی تیز دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو کے ساتھ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے نظریں گھما کر بیڈ کی طرف دیکھا تو بیڈ خالی تھا۔ وہ حیران ہوا اور پھر اس کی نظریں باتھ روم کے بند دروازے پر پڑیں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا اور سنبل باہر آئی۔ اس نے اپنا بھاری عروسی جوڑا بدل کر ایک سادہ سا لباس پہن لیا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ کافی نڈھال لگ رہی تھی۔ شایان اسے اس حالت میں دیکھ کر فوراً پریشان ہو گیا۔ اس کے دل میں انجانے اندیشے سر اٹھانے لگے۔ کیا ہو گیا میری جان؟ تم اتنی نڈھال کیوں لگ رہی ہو اور روئی کیوں ہو؟ شایان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں کے نرم حصار میں لیا اور اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے پوچھا،
سنبل نے اپنا سر شایان کے سینے پر رکھ دیا اور دوبارہ سسکیاں لینے لگی۔ شایان اس کی کمر سے ہلاتا اور اسے پرسکون ہونے کا وقت دیا۔ مجھے وہ سیکنڈ ٹائم پھر سے ہو گئی ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، سنبل نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی معصومیت اور شرمندگی سے اپنی تکلیف کے بارے میں بتایا۔ شایان یہ سن کر ایک لمحے کے لیے حیران ہوا اور پھر اسے سنبل کی اس بے تحاشا معصومیت پر بے اختیار پیار آ گیا۔ اس کے اندر کا مرد اپنی بیوی کی اس حالت پر مکمل طور پر ایک شفیق محافظ میں بدل گیا۔ اس نے حد سے زیادہ کیئر کرتے ہوئے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ پر لا کر انتہائی نرمی سے لٹا دیا۔ میری جان، یہ تو ایک قدرتی عمل ہے اور یہ تو ہر ماں ہوگی، تو کیا تم ہر ماں یوں ہی رویا کرو گی اور خود کو ہلکان کرو گی؟ اب بڑی ہو جاؤ میری پاگل سی تتلی۔ شایان نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ شایان نے اپنی سہاگ رات کی تمام تر خواہشات اور جنون کو ایک طرف رکھ دیا، کیونکہ اس کی بیوی اس وقت تکلیف میں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سنبل ابھی بہت چھوٹی اور ناسمجھ ہے۔ اس نے بیڈ پر سنبل کے بالکل ساتھ لیٹ کر اسے اپنے مضبوط بازوں میں چھپا لیا۔ اگلے دن حویلی کے بڑے سے لان میں ولیمے کی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ پورا لان قیمتی ٹینٹ اور خوبصورت روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اسٹیج کو سفید اور گلابی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سنبل نے ہلکے فیروزی رنگ کا انتہائی بھاری اور قیمتی میکسینما لباس پہن رکھا تھا، جس پر سلور کام کی بھرمار تھی۔ شایان 3 پیس سوٹ میں اس کے ساتھ اسٹیج پر براجمان تھا۔ وہ اپنی بیوی کے حسن پر دل ہی دل میں ناز کر رہا تھا۔ مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، سب اسٹیج پر آ کر تصویریں بنا رہے تھے۔ سنبل اس بھاری لباس اور مسلسل بیٹھے رہنے کی وجہ سے کافی انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ شایان جو ہر لمحہ اس کا سایہ بنا ہوا تھا، اس کی اس بے چینی کو فوراً بھانپ گیا۔ اس نے میز کے نیچے سے سنبل کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا تاکہ اسے حوصلہ ملے۔ کچھ دیر بعد جب مہمانوں کا رش تھوڑا کم ہوا تو سنبل نے شایان کی طرف قدرے جھک کر اس کے کان میں گھس کر سرگوشی کی۔ شایان، مجھ سے مزید نہیں بیٹھا جا رہا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے اور تھکاوٹ بھی، میں نے اپنے کمرے میں جا کر لیٹنا ہے۔ سنبل کی آواز میں ایک التجا تھی اور وہ سچ مچ رونے والی ہو رہی تھی۔ شایان نے اس کی بات سنی اور اس کے کان کے بالکل قریب اپنے لب لے جا کر انتہائی شرارتی اور خمار آلود لہجے میں جواب دیا، شوق سے میری جان، آؤ مل کر لیٹتے ہیں، مجھے بھی سخت تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ اس کی اس بے باک بات پر سنبل کا چہرہ ایک بار پھر شرم سے گلابی ہو گیا۔ شایان مسکرایا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے گھر کے بڑوں کو اشارہ کیا کہ سنبل کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور پھر وہ سنبل کو سہارا دیتا ہوا اسٹیج سے اتار کر کمرے کی طرف لے گیا۔ وقت کو جیسے پر لگ گئے، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ اس خوبصورت حویلی میں محبتوں اور رشتوں کی مٹھاس مزید گہری ہوتی گئی۔ شایان نے ان 2 سالوں میں سنبل کو مکمل طور پر ایک میچیور اور سمجھدار عورت بننے کا وقت دیا۔ اس نے کبھی اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی اور ہمیشہ اس کی عمر اور اس کے بچپنے کا احترام کیا۔ وہ اس سے بے پناہ رومانس کرتا تھا، مگر ایک حد کے اندر رہتے ہوئے۔ 2 سال کا یہ طویل اور خوبصورت عرصہ گزرنے کے بعد آج سنبل کی 18ویں سالگرہ کا دن تھا۔ وہ اب ایک مکمل بالغ اور انتہائی خوبصورت اور پرکشش عورت بن چکی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور گھر کے سب لوگ سالگرہ کا کیک کاٹنے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ شایان کا کمرہ آج ایک بار پھر سے سرخ گلابوں اور موم بتیوں کی مدھم روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ سنبل نے شایان کی پسند کا ایک انتہائی نفیس اور خوبصورت سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے کھلے بال اس کی کمر تک آ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں آج کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عورت کا مکمل اعتماد اور اپنے شوہر کے لیے بے پناہ محبت جھلک رہی تھی۔ وہ آج ذہنی اور جسمانی طور پر اپنے شوہر کے مکمل ہونے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شایان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مخملی ڈبیا تھی۔ اس نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر سنبل کو دیکھا تو اس کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئی تھیں۔
وہ واقعی آج قیامت ڈھا رہی تھی۔ شایان دھیرے قدموں سے چلتا وہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سالگرہ مبارک ہو میری جان، آج تم سچ میں میری مکمل دنیا بن گئی ہو۔ شایان نے مخملی ڈبی کھول کر ایک انتہائی قیمتی ہیرے کا نیکلس سنبل کے گلے میں پہنایا۔ شکریہ شایان، آپ نے مجھے جو وقت اور جو عزت دی ہے میں اس کے لیے آپ کی ساری زندگی شکر گزار رہوں گی۔ سنبل نے اپنی دونوں باہیں شایان کے گلے میں ڈال دیں اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ شایان نے اس کی پتلی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو لپیٹے اور اسے اپنے وجود کے ساتھ بالکل جوڑ لیا۔ ان کے درمیان اب کوئی فاصلہ باقی نہیں تھا۔ شایان نے اپنا چہرہ جھکایا اور سنبل کے ہونٹوں کو ایک انتہائی جذباتی اور گہرے بوسے میں قید کر لیا۔ آج کی رات کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ سنبل نے پورے جوش اور محبت کے ساتھ اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور اسے اس کا وہ تمام تر حق سونپ دیا جس کا شایان نے پورے 2 سال انتہائی صبر اور محبت سے انتظار کیا تھا۔ وہ رات ان دونوں کی زندگی کی ایک نئی اور انتہائی مسحور کن شروعات تھی، جہاں محبت، اعتبار اور جنون کی ایک خوبصورت اور لازوال ہیپی اینڈنگ ہوئی تھی۔